السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ عالمی ثالث غزہ میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، جس نے ہلاکت خیز اسرائیل فلسطین تشدد میں وقفہ پیدا کیا تھا، جو آج پیر کو ختم ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیل اور حماس یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل جیلوں میں بند فلسطینیوں کی رہائی کے لیے چوتھے معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ہر 10 اضافی یرغمالیوں کی رہائی کے عوض جنگ بندی میں 1 دن کی توسیع کرے گا۔ حماس نے 4 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی امید ظاہر کی، جو اقوام متحدہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات کے کئی ہفتوں بعد جمعے سے شروع ہوئی تھی، مگر اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ حماس کی فوجی صلاحیتوں کو کچلنے اور غزہ پر اس کی 16 سالہ حکمرانی کے خاتمے کا پابند عہد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زمینی کارروائیوں کو تباہ حال شمالی غزہ سے جنوب تک توسیع دے گا، جہاں سینکڑوں ہزاروں فلسطینی اقوام متحدہ کی پناہ گاہوں میں موجود ہیں، اور جہاں امن معاہدے کے تحت امداد بڑھانے کے باوجود انتہائی ناگفتہ بحالت ہے۔ کئی افراد کی رہائی، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جو حماس نے 7 اکتوبر کے وسیع کارروائی میں یرغمال بنایا تھا، اندازہ 240 افراد پر شامل ہے کہ بعد ماباقی افراد کی رہائی کے لیے مطالبات شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان انسانی وقفے کے آغاز سے اب تک شمالی غزہ کے اسپتالوں کو ایندھن کی کوئی ترسیل نہیں ہوئی ہے۔ غزہ شعبہ صحت کے ڈائریکٹر البریش نے میڈیا کے لیے موضوع سے متعلق جاری کردہ بیان میں اسپتالوں کو ایندھن کی فوری فراہمی کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ غزہ شہر اور غزہ کی پٹی کے شمالی اسپتالوں کو پیٹرول کا 1 لیٹر تک نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں داخل ہونے والا ایندھن نہایت کم مقدار میں تھا، اور وہ بھی مہاجر کیمپوں کے پانی کے کنوؤں کو چلانے کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی UNRWA نے وصول کیا ہے۔ غزہ کے شمالی اسپتالوں کو 100 بستروں پر مشتمل ایک کنٹینر بھیجا گیا ہے، جسے انڈونیشیا اسپتال نے وصول کیا۔ واضح ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سمجھوتے کے بعد جھڑپوں میں 4 روزہ انسانی وقفہ 24 نومبر کو صبح 7 بجے سے شروع ہوا تھا۔ باہمی اتفاق کے ساتھ حمایت کے زیر حراست 50 اسرائیلیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں بند 150 فلسطینی رہا کیے جائیں گے۔ دونوں طرف کے قیدیوں کی اکثریت عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ حماس نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ انسانی وقفے کے دوران غزہ کے تمام علاقوں میں امداد کی رسائی کے لیے روزانہ 200 امدادی ٹرالروں اور 4 ایندھن ٹینکروں کے علاقے میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ امریکی ارب پتی ایلن مسک نے حماس کے خلاف اسرائیل کی مہم کی حمایت میں آج پیر کو اسرائیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک چیلنج اس طرح کے پروپیگنڈے کو روکنا تھا، جس کی وجہ سے فلسطینی عوام کی ہلاکتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس نے غزہ کی جنگ کو جنم دیا۔ 4 روزہ جنگ بندی کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک، جو پہلے ٹویٹر کے نام سے جانا جاتا تھا، اسرائیل کا دورہ کیا اور وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق نتن یاہو نے حماس کی تباہی کی وضاحت کرتے ہوئے، جسے اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کسی بھی ممکنہ امن کے لیے ضروری طور پر جنگی ہدف کے طور پر متعین کیا ہے۔ مسک نے ایکس اسپیسز کے مباحثے کے دوران اس طرح کے مقاصد کے لیے اپنا عمومی معاہدہ کیا۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ فلسطینی زمین پر مزید رہائشی بستیوں کی تعمیر کے لیے بجٹ کی تخصیص اسرائیل کا جائزہ حق خود حفاظتی نہیں ہے۔ بوریل نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیلی حکومت مزید رہائشی بستیوں کی تعمیر کے لیے فنڈ مختص کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور اس چیز نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے۔ اس اقدام کا نہ تو اسرائیل کے جائز حق خود حفاظتی سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی یہ اقدام اسرائیل کو زیادہ محفوظ بنا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی رہائشی بستیاں بین الاقوامی انسانی قوانین کی سخت خلاف ورزی اور اسرائیل کا سب سے بڑا سیکورٹی مسئلہ ہے۔ روسی ایوان صدر کرملن کے خارجہ تعلقات کے مشیر اوشاکوف نے کہا ہے کہ حماس کے خاتمے کے باوجود بھی اسرائیل ملک کو محفوظ نہیں بنا سکتا۔ ماسکو میں منعقدہ 90ویں پریماکوف تھریٹس انٹرنیشنل فورم میں شریک اوشاکوف نے غزہ کی صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں المناک واقعات رونما ہوئے ہیں، مگر اتنا کہہ دوں گا کہ حماس کے خاتمے سے بھی اسرائیل خود کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ وہاں کچھ ہی عرصے میں دوبارہ انارکی شروع ہو سکتی ہے، لہٰذا تمام عوامل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اوشاکوف نے کہا کہ خطے میں مسائل میں اضافے اور اس کے پھیلاؤ کی استعداد موجود ہے، اور جہاں تک امریکہ کا فلسطین کے معاملے میں سیاسی کردار کی بات ہے تو بتا دوں کہ اس مسئلے کو امریکہ بذات خود حل کرنے چلا تھا، مگر اس کی تباہ کن پالیسیوں نے سب ملامت کرتے ہوئے خطے کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ امریکہ کی ایک طرفہ حمایت سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ اور پرتشدد بن گیا ہے۔ ایک سینئر مصری اہلکار نے آج پیر کے روز کہا کہ مصر اور قطر غزہ میں اسرائیلی اور حماس افواج کے درمیان جنگ بندی میں 2 دن کی توسیع کے معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہیں۔
7 ہفتوں کی جنگ میں ایک وقفہ جاری ہے جس میں ہزاروں افراد ہلاک اور فلسطینیوں کو برباد کر دیا گیا ہے۔ مصر کے اسٹیٹ انفارمیشن سروس کے سربراہ راشوان نے کہا ہے کہ توسیع میں 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی میں شامل ہوگی جو حماس نے 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حملے کے دوران پکڑے تھے۔ اس کے بدلے میں اسرائیلی جیلوں میں قید 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ یہ جنگ بندی آج پیر کی رات ختم ہونے والی ہے۔ راشوان نے مزید کہا کہ پیر کو 11 اسرائیلی مغویوں کی رہائی عمل میں آئی، 33 فلسطینیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے۔ نیوز ایجنسی اناڈولا نے آج پیر کو رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز کے محاصرے کے بعد مغربی غزہ شہر میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کی صفائی اور بحالی کے لیے نوجوان فلسطینیوں نے رضاکارانہ طور پر ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ اس اقدام کا مرکز گردے کے ڈائلسس کے شعبے کی تیاری پر خصوصی توجہ کے ساتھ طبی سہولت کو کم سے کم سطح پر آپریشنل حالات میں واپس لانا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے انتظامی امور کے ڈائریکٹر جنرل محمود حماد نے کہا ہے کہ سہولیات کی وسیع تباہی کے باوجود رضاکارانہ اقدام کا مقصد کمپلیکس کی صفائی اور جراثیم سے پاک صحت کی فوری ضروریات کو پورا کرنا اور گردے کے ڈائلسس کو دوبارہ شروع کرنے کو ترجیح دینا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ غزہ میں ڈائلسس پر انحصار کرنے والے مریضوں کو ضروری سیشن تک رسائی کے بغیر جان لیوا نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایران نے آج پیر کے روز غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ علاقے میں اسرائیل کی دہشت گردی اور جرائم کو روکا جا سکے، کیونکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی آخری وقت میں داخل ہو گئی ہے، جبکہ 4 روزہ جنگ بندی منگل کے اوائل میں اپنے مقررہ اختتام کے قریب پہنچ رہی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ اس وقفے کو بڑھانے اور مزید یرغمالیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جمعے کو شروع ہوئے وقفے کے نتیجے میں درجنوں یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل نے 100 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی حیثیت سے ہم چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کو مکمل طور پر روک دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ایران اس میدان میں سرگرم علاقائی پارٹی ریاست قطر کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کی پیروی کر رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے آج پیر کو رہا کیے جانے والے اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی فہرستوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس معاملے پر بریفنگ دینے والے ایک اہلکار نے رویٹرز کو یہ بات بتائی۔ عہدیدار نے مزید کہا کہ قطری ثالث اسرائیل اور حماس کے ساتھ معاملات کو حل کرنے اور تاخیر سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج کی فہرستوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ قطر کے عہدیدار اس کو حل کرنے اور تاخیر سے بچنے کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کے پچھلے 3 دنوں میں اسرائیل نے فلسطینی خواتین اور نوعمروں کے نام جمع کرانے جو جیل سے رہا کریں گے اور حماس اسرائیلی شہری یرغمالیوں کے نام جمع کرائیں گے جنہیں وہ رہائی سے کم از کم 12 گھنٹے پہلے رہا کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے آج پیر کو بارسلونا میں فرانس، اٹلی، جرمن، اسپین اور قبرص کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ شہزادہ فیصل بن فرحان مشرق وسطی یورپی یونین کانفرنس میں شرکت کے لیے بارسلونا میں موجود ہیں۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اور فرانسیسی وزیر خارجہ سے ملاقات میں غزہ پٹی اور آس پاس کے تازہ صورتحال اور مستقل جنگ بندی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا تاکہ شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ پائیدار جنگ بندی کی اہمیت کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد موضوعات، مشرق وسطی اور دنیا بھر میں امن و استحکام کا موضوع خاص طور پر بات چیت کا محور ہے۔ غزہ کے لیے جاری عوامی عطیات مہم کے تحت سعودی عرب سے 21واں طیارہ آج پیر کو روانہ ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں 39 ٹن سامان موجود تھے۔ انتظامیہ نے کہا کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ وزیر کے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر عوامی عطیات مہم جاری ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ مذاکرات میں غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری غیر قانونی اسرائیلی حملوں، فلسطینیوں کے لیے انسانی امدادی کارروائیوں اور پائیدار فائر بندی کے لیے ضروری اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ مذاکرات میں صدر اردوغان نے فلسطین میں اسرائیلی وحشت کے مقابل ترکیہ اور ایران سمیت پوری اسلام دنیا کے مشترکہ موقف اختیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ اور ایران غزہ میں عارضی فائر بندی کو پائیدار فائر بندی میں تبدیل کرنے اور علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے باہم متحد شکل میں کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ صدر اردوغان اور صدر رئیسی نے ترکیہ میں متوقع ترکیہ ایران اعلیٰ سطحی تعاون کونسل اجلاس کی تیاریوں پر بھی بات چیت کی ہے۔
मलेशिया 1 दिसंबर से हिंदुस्तानी और चीनी शहरियों को 30 दिन के लिए वीज़े के बगैर दाखिला देगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने ये ऐलान किया। हालिया हफ्तों में थाईलैंड और श्रीलंका के बाद ऐसी पेशकश करने वाला मलेशिया तीसरा मुल्क बन गया जिसका मकसद सयाहत को फ़रोग़ देना है। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मुआफ़ी खलेजी मुल्कों और दीगर मगरबी एशिया मुल्कों बशमुल तुर्की और उर्दन को हासिल करदा मौजूदा वीज़ा इस्तिस्ना के अलावा है। ताहम इब्राहिम जो मुल्क के वज़ीर फाइनेंस भी है, उन्होंने कहा कि वीज़े से इस्तिस्ना इंतहाई दर्जे की सिक्योरिटी जांच से मशरूत है। वज़ीर ने इब्तदाई जांच मलेशिया आने वाले तमाम सयाहों और विजिटर्स के लिए होगी। पाकिस्तान में हज 2024 के लिए आज पीर से दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ हो गया है। वज़ारत मज़हबी उमूर के तर्जुमान ने आज एक बयान में कहा कि सरकारी हज स्कीम के तहत 15 नामजद बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के इलामिया के मुताबिक आइंदा साल तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीमात के तहत फ़रीज़ हज अदा करेंगे। बयान के मुताबिक मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानअंदाज़ी की जाएगी, जबकि ख़वातीन पहली बार मुहर्रम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। वाज़ेह है कि 16 दिसंबर 2024 तक कारआमद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी।